آزادی زندگی کا واحد قابل قدر مقصد ہے۔ یہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جیت جاتا ہے جو ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ چھوٹی سوچ والے لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ اوسط لوگ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ عقل مند ہر الزام کو حماقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ اہم ہے۔ کلید یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جو آپ کو ترقی دیتے ہیں، جن کی موجودگی آپ کو بہترین بتاتی ہے۔ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ سیکھے جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ جہاز کو ایک لنگر پر نہیں چلنا چاہیے اور نہ ہی زندگی ایک امید پر۔ پھلتی پھولتی زندگی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی خواہشات کو اعتدال میں نہ رکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنی سطحی اور وقتی ہیں۔ حالات انسان کو نہیں بناتے، اسے صرف اپنے آپ پر ظاہر کرتے ہیں۔ واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خواہش کریں کہ وہ ایسے ہی ہوں جیسے وہ ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ہمیں کون سے کردار تفویض کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہمارا کاروبار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دیے گئے کردار کو بہترین طریقے سے ادا کریں اور اس کے بارے میں شکایت کرنے سے گریز کریں جہاں بھی آپ خود کو پائیں، اور جو بھی حالات ہوں ایک بے عیب کارکردگی دکھائیں۔ یاد رکھیں، نقصان پہنچانے کے لیے مارا جانا یا توہین کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اکسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ بھی اشتعال انگیزی میں ملوث ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تاثرات کا فوری جواب نہ دیں۔ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے ایک لمحہ نکالیں اور آپ کو کنٹرول برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسروں کو عقل مند نظر آنے کی کوشش نہ کریں۔ دولت بہت زیادہ مال رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ کم خواہشات رکھنے میں ہے۔ وہ ایک عقل مند آدمی ہے جو ان چیزوں پر غم نہیں کرتا جو اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہوتا ہے۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں جو ہماری طاقت یا ہماری مرضی سے باہر ہیں۔ خدا نے مجھے اپنے سپرد کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی آزاد نہیں جو اپنے آپ کا مالک نہ ہو۔ انسان کو اتنا جینا چاہیے کہ اس کی خوشی کا انحصار خارجی چیزوں پر ممکن نہ ہو۔ دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے تاکہ کسی بھی آدمی کو گزرنے دیا جائے جو جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ظاہری چیزوں میں بھلائی نہ تلاش کرو، اسے اپنے اندر تلاش کریں۔ جو اپنے آپ پر ہنستا ہے اس کے پاس ہنسنے کی چیزیں ختم نہیں ہوتیں۔ میں ان لوگوں پر ہنستا ہوں جو سوچتے ہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، وہ نہیں جانتے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ وہ ان چیزوں کو چھو بھی نہیں سکتے
جو واقعی میری ہیں اور جن کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ مستند خوشی ہمیشہ بیرونی حالات سے آزاد ہوتی ہے۔ جب ہم معمولی باتوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں تو ہم خود بھی معمولی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ معمولی باتوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ آپ وہی بن جاتے ہیں جس پر آپ توجہ دیتے ہیں۔ ہم اس بات سے پریشان نہیں ہوتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ اپنے خیالات سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیل کو جینے کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ آپ واقعی کون بننا چاہتے ہیں؟ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کا رئیس خود مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنے اصولوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ اب بہانے اور تاخیر بند کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے۔ آپ اب بچے نہیں ہیں۔ جتنی جلدی آپ اپنے روحانی پروگرام کے لیے خود کو سیٹ کریں گے، آپ اتنے ہی خوش ہوں گے۔ آپ جتنا زیادہ انتظار کریں گے، اتنے ہی آپ اعتدال پسندی کا شکار ہوں گے اور شرمندگی اور ندامت سے بھر جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بہتر کرنے کے اہل ہیں۔ اس لمحے سے اپنے آپ کو مایوس کرنے سے روکنے کا عہد کریں۔ اپنے آپ کو ہجوم سے الگ کریں۔ غیر معمولی بننے کا فیصلہ کریں اور وہ کریں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنے آپ سے کہو کہ تم کیا بنو گے اور پھر وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ جب آپ کے خیالات، الفاظ اور اعمال ایک ہموار تانا بانا بناتے ہیں تو آپ اپنی کوششوں کو ہموار کرتے ہیں اور اس طرح پریشانی اور خوف کو ختم کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مشغول ہونا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اپنے بنیادی فرض پر توجہ دیں۔ مشکل جتنی زیادہ ہوگی، اس پر چڑھنے میں اتنی ہی شان ہے۔ ہنرمند پائلٹ طوفانوں سے اپنی شہرت حاصل کرتے ہیں۔ لوگ چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خیالات سے پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو آپ کو ناراض کر سکتا ہے، آپ کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ تبھی آپ کو ناراض کر سکتا ہے جب آپ خود کو اس سے پریشان ہونے کی اجازت دیں۔ محتاط رہیں کہ آپ کس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ان لوگوں کی عادت کی نقل کرنا جن کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم نادانستہ طور پر ان کے مفادات، ان کی رائے، ان کی اقتدار اور واقعات کی تشریح کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ دوسروں پر اپنی بدقسمتی کا الزام لگانا تعلیم کی کمی کی علامت ہے۔ اپنے آپ پر الزام لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی کی تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ نہ خود پر اور نہ ہی دوسروں پر الزام لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی کی تعلیم مکمل ہے۔ پہلے آپ جو کہتے ہیں اس کا مطلب سیکھیں اور پھر بولیں۔ پہلے جانیں کہ آپ کون ہیں اور پھر اس کے مطابق خود کو سنواریں۔ اصولی طور پر جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں ایک طرف کھینچتی ہیں۔ آپ کسی پر الزام یا چاپلوسی نہ کریں۔
خدا نے انسان کو 2 کان دیے لیکن صرف ایک منہ، تاکہ وہ جتنا بولتا ہے اس سے دگنا سن سکے۔ واقعات صرف وقوع پذیر نہیں ہوتے بلکہ ملاقات کے ذریعے پہنچتے ہیں۔